کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے. فقط کیا ہے؟ کف لسان ہے. جو زبان درازی کرتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں. جو ان کی مرکبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. جو ان کی مرکبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. خارجی ہو جاؤ، یا رافضی بنو یا خارجی بنو، یہ بھی غلط وہ بھی غلط. اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے. چپ، تان و تشریح نہیں کر سکتے، لان تان نہیں کر سکتے، نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے، کافر اور فاسق نہیں کر سکتے. یہ ہر ایک نے منع کیا. یہ اہل سنت کا عقیدہ. اس سے بڑھیں گے اس طرف تو رافضی بنیں گے، ادھر بڑھیں گے تو خارجی بنیں گے. آپ چوز کر لیں کیا بنتے ہیں. 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں خود افزاری کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا. یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کراتے رہے 1300 سال تک ائمہ. اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی کھڑے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں. خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. وہ خطاب کر رہے ہیں پورا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر. ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے. یہ بغض رکھنے والے ہیں اہل بیت کے، یہ ہرگز سنی نہیں ہے، یہ دشمنان اہل بیت ہیں. یہ لوگ یہ بیری اہل سنت میں گھس گئے ہیں اور دندات سے پھرتے ہیں، تو یہ عقیدہ سیاح کو بھی برباد کریں گے. میں متنبع کرتا ہوں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں اور منہاج القرآن کے خلاف 24 گھنٹے مہم گیری کرتے ہیں. اب یہ جو ہمارے علماء چپ بیٹھتے ہیں، کس لیے چپ بیٹھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے گربان پکڑیں اور جوتے مار کے ان کو مسجدوں سے باہر نکال دیں. یہ خارجی کو آیا بے ایمان. فضائل و معاویہ تبن ابی سفیان، باب کا نام ہے باب فی فضائل طلحہ والزبیر و معاویہ تا. جس کو اس نے کہا سنیت ہے کہ بس چپ کرنا ہے، فضیلت کوئی بیان نہیں کرنی، ایسی سنیت کا ذکر کسی کتاب میں نہیں. یعنی میں لائیو کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے 14 صدیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. میں نے کہا 14 صدیوں میں سے کسی ایک سال کی، ایک مہینے کی ایک کتاب میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. کس کا؟ کہ جو فضائل بیان کرے وہ ناسبی ہے. کف لسان جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بک بک نہ کی جائے. ذکر خیر کا تو حکم ہے، اور پھر الٹا یہ کہ اگر فضائل بیان کرو گے تو ناسبی بن جاؤ گے. یہ کسی ایک کتاب میں نہیں. میں لائیو کہہ رہا ہوں تاکہ، اور یہ سب کچھ لیے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی خیانت کا پردہ چاک کر رہا ہوں کہ وہ کوئی ایک کتاب کسی اہل سنت کے امام جو ہے ان میں سے کسی ایک کی دکھا دے کہ جس نے یہ لکھا ہو کہ وَمَن يَذْكُرْ فَضَائِلَ مُعَاوِيَةَ فَهُوَ نَاسِبِيٌّ، کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کرے وہ ناسبی ہے. کسی ایک کی دکھا دے. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، یہ ایک بھی پیش نہیں کر سکتا. اور جس پر حوالہ ایک بھی نہیں تو ڈٹائی سے کہتا ہے کہ ہزارہا علماء نے تشریح کی ہے. اتنی دھاندلی یہ شخص کرتا ہے صرف اس زور پر کہ پیسہ ہے اور اس کے ذریعے ہر طرف پراپیگنڈا ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ چھپ جائے گا. یہ باطل جو بتا رہا ہے کہ جو فضائل معاویہ بیان کرے گا تو وہ جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے، اور کہتے ہیں یہ اشرف جلالی کہاں سے آ گیا، یہ مولانا الیاس قادری کہاں سے آ گیا، یہ فضائل بیان کرنے والے. فضائل بیان کرنا تو یہ امت میں تھا ہی نہیں. یعنی امت کے اندر ایک ایک کتاب کے اندر کتاب اور 10-10 باب موجود ہے. یہ پتہ نہیں کس امت کی بات کرتا. ہم علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ جو بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے، سنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کا یہ انداز غیر شرعی ہے، بہت زیادہ دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے. سنی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تذکرہ کرتا ہے
نہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھانے کے لیے کرتا ہے، نہ مولا علی کے ساتھ برابری کے لیے کرتا ہے، نہ مولا علی کی افضلیت، اکملیت اور سبقت اور عظمت کے انکار کے لیے کرتا ہے، نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے لیے کرتا ہے۔ سنی کیوں کرتا ہے؟ سنی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے جب ازل میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ چنے تھے تو ان میں اس ہستی کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ بھی رب نے کیا تھا۔ تو جنہیں رب نے سرکار کے لیے چنا اور جنہیں سرکار نے پسند فرمایا، پھر کاتب الوحی بنایا، پھر اس میں مساہرت کا تعلق ہے، ان کی ہمشیرہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ خال المومنین ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، وہ عظیم مسلم فاتح ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے ہرگز تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اب یعنی ان کا ذکر روکنے کے لیے ناسبی ہونے کا تانا دیا جا رہا ہے کہ یہ فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرو گے تو ناسبی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا جو فضائل بیان کرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ناسبی بن جاتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ فضائل ساری امت بیان کرتی آئی ہے، فضائل کی ابواب ہیں، فضائل پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فضائل یعنی یہ نہیں کہ آج آ کر یہ شروع ہوئے، یہ ہر دور کے اندر ایسا رہا، اور پھر جہاں بھی ضرورت پڑی وہاں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اہل سنت کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی ہے کئی سالوں سے طاہر القادری کی اس تقریر کی بنیاد پر، اور پھر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کے اندر جو اس گفتگو کے علاوہ اس تقریر میں ہے کہ اس نے یعنی چند نام رٹے ہوئے ہیں، جو بھی موضوع ہوتا ہے ان سب اکابر کے نام لے لیتا ہے کہ کون چیک کرے گا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ کستلانی نے لکھا، اسکلانی نے لکھا، بصیری نے لکھا، رومی نے لکھا، جامی نے لکھا، عینی نے لکھا۔ تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اور کس قدر خیانت کی ہے، اور اس پر جو ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اس کو مرتے دم تک چیلنج بھی ہے کہ جو ہم نے غلطیاں نکالی ہیں وہ کہے کہ میں نے نہیں کی، اور اصل کتاب یہ ہے کہ ابھی میں محدثین کی کتابیں دکھاؤں گا جنہوں نے باب لکھے، باب و فضائل معاویہ رضی یا باب و مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے مطابق تو پھر یہ ساری امت کو ناسبی ماننا پڑے گا۔ اس کے مینار پاکستان والے جلسے میں کتنے ناسبی آئے ہوئے تھے، یعنی پیٹنٹ اور پکے رجسٹرڈ ناسبی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، مفادات کا، کہ وہ پورے ہونے چاہیے۔ باقی ان شخصیات کا جو ہے وہ خواہ ان کو کوئی گالیاں نکالتا ہو، ان کو اگر شیخ الاسلام کہہ دے تو وہ پھر اہل حق ہے، اگرچہ وہ اکابرین امت کو صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جو کچھ کہتا ہو انہیں وہ منظور ہے، صرف ان کی جو سوچ ہے اس پر انہیں آ کے اپریشیٹ کر رہا ہو۔ کف لسان جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بک بک نہ کی جائے، ذکر خیر کا تو حکم ہے، ذکر خیر کا حکم ہے، اور کف لسان یعنی مشاجرات کے اندر جو ہے وہ یہاں تک اتنا کہہ دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، یعنی حق اجتہادی پر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے۔ اب اس کے بعد کف لسان ہے کہ آگے کوئی اور لفظ نہ بولو، یعنی کہ تنقید اور تان کا اس کے لحاظ سے کف ہے، نہ یہ کہ ان کی فضیلت بھی بیان نہ کرو یا فضائل کا انکار کرو، اور پھر الٹا یہ کہ اگر فضائل بیان کرو گے تو ناسبی بن جاؤ گے۔ یہ کسی ایک کتاب میں نہیں جس پر حوالہ ایک بھی نہیں، تو ڈٹائی سے کہتا ہے کہ ہزارہا علماء نے تشریح کی ہے، اس چیز کی تو تشریح کی نہیں۔ اس پر میں چند حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس کس نے فضائل بیان کیے۔ اب ویسے تو ہر صدی کے گنیں گے تو بہت لمبا مسئلہ بن جائے گا، تو ہم صرف جو ہے وہ ابواب پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے سنن ترمذی،
اب یہ ہر بندہ جانتا ہے سیاستہ میں اس کا کتنا اونچا مقام ہے. تو سنن ترمذی جو ہے اس کے اندر کتاب المناقب ہے. کتاب المناقب یہ جو بیروت کی چھپی ہے اس کی جلد نمبر 4 کتاب المناقب صفحہ نمبر 526. کتاب المناقب کا باب نمبر 48 کیا ہے؟ باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے تحت انہوں نے پھر 3842 نمبر حدیث مناقب میں لکھی. کس نے؟ امام ترمذی نے. پھر 3843 نمبر حدیث لکھی. کس نے؟ امام ترمذی نے. تو ترمذی جیسی کتاب اس کے اندر پورا باب ہے، باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی محدثین باب قائم کر رہے ہیں اور امت صدیوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں. اور اس کے نزدیک جو مناقب بیان کرے وہ ناسبی ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کہاں سے آ گئے، امت نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. تو کیا امام ترمذی امت میں نہیں ہے؟ ان کی کتاب کیا پوری امت کی ترجمان نہیں ہے؟ اتنی دھاندلی. اب جو اس کے آگے ابو انیرے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہی آسمان سے اتار کے بات لے آیا ہے کہ فضائل تو کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیے اور یہ جو کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. تو ترمذی میں پورا باب ہے، نام کیا ہے؟ باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایسے ہی امام ترمذی کی ایک دوسری بڑی کتاب ہے، اس کا نام ہے الجامع الکبیر. الجامع الکبیر یہ بھی امام ترمذی کی کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 6 اس کے اندر صفحہ نمبر 157 اور باب نمبر 47 حدیث نمبر 3842 اور 3843. باب کا نام کیا ہے؟ باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ کوئی چند صفحوں کا رسالہ نہیں، یہ 6ٹھی جلد ہے. کس کی؟ الجامع الکبیر کی. اور الجامع الکبیر کس کی تصنیف ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کی. ایسے ہی حضرت امام احمد بن حنبل یعنی ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے کتاب فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اس کے جلد نمبر 2 ہے. جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 1155 ہے اور یہاں لکھا ہے فضائل و معاویہ ابن ابی سفیان. فضائل پہلے مناقب کا لفظ تھا. فضائل و معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. تو کیا امام احمد بن حنبل امت میں نہیں ہے؟ تو یہ کہتا ہے جو فضائل ان کے بیان کرے، بیان کرنا تو لکھنا برابر ہے. تو کیا امام احمد بن حنبل یا امام ترمذی کیا یہ ناسبی بن گئے ہیں؟ یعنی کتنا دیکھو، یعنی یوں جیسے دوپہر کا سورج چمک رہا ہو اور کوئی کہے نہیں اب تو اندھیری رات ہے. اس طرح اس نے اہل سنت کے ساتھ دھندا اپنایا طاہر القادری نے کہ اکابر باب لکھتے رہے. اب اس کے علاوہ ہزارہا کتابیں ہیں جن میں باب کا ہیڈنگ تو نہیں لیکن حدیثیں موجود ہیں. احادیث تو باب کے بغیر بھی ہو تو پھر بھی حدیث تو حدیث ہی ہے. تو یہاں پورا باب ہے باب فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی انہوں نے قائم کیا. اس کے بعد امام جوزقانی ان کی کتاب ہے کتاب الصحاح والمشاہیر والاباطیل والمناکیر. یہ کتاب یعنی اس کے اندر انہوں نے صحیح حدیثیں بھی لکھی، مشہور بھی لکھی
اور جو لوگ بیان کرتے ہیں اور ہے باطل اس کی بھی نشاندہی کی، اور جو منکر ہے اس کی بھی بیان کی۔ اس میں انہوں نے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قائم کیا باب، اور پھر اس میں نہ کوئی باطل لکھی نہ کوئی منکر لکھی، یا صحیح لکھی یا مشہور لکھی۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 92 باب کا نام ہے باب فی فضائل طلحہ والزبیر ومعاویہ وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یعنی یہ 4 صحابہ کے مشترکہ فضائل، اس میں بھی حضرت معاویہ، باب فضائل معاویہ کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔